کے لیے مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو دراز کر لیا تھا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، کربلا کی سرزمین پر 3 دن سے بھوکے، 3 دن سے پیاسے امام حسین کے جانثار کٹتے ہوئے چلے جا رہے تھے، قربان ہوتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ کسی کی گردن نیچے گر رہی تھی، کس کی بازو نیچے گر رہے تھے، کس کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے چھلنی چھلنی کر دیا جا رہا تھا۔ اپنے ہی باہوں میں دم توڑنے والے امام علی اصغر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے چھاتے سے لگے ہوئے خیمے کے ماں اور بہنوں نے کہہ دیا تھا، جاؤ جی، جا کر ذرا ان ظالموں کے سامنے میرے علی اصغر کو بتا دینا، کسی کے پاس تو 6 ماہ کا بچہ ہوگا جو میرے بچے کو دیکھ کر اپنے بچے یاد آ جائیں گے، پانی کا قطرہ دے دیا جائے گا۔ وہ امام حسین جانتے تھے یہ وہ ظالم ہے جو ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں دیں گے۔ ذرا زور سے بولو، امام حسین پانی کے لیے ترس رہے تھے کیا؟ نہیں، فرات کا پانی کا قطرہ میرے امام حسین کے لیے ترس رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ہم لبے حسین سے لگ جائیں، کربلا والوں کے لبوں سے لگ جائیں۔ فرات کا قطرہ ترس رہا تھا۔ کبھی اپنے زبان پر یہ بات مت آنے دینا، حسینی قافلے والے پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ اگر وہ پانی کے لیے ترسنے والے ہوتے تو یزید کی بیعت کر لیتے۔ یزید تو کہہ رہا تھا، حسین میری بیعت کر لو، میں تمہیں بادشاہیت دے دوں گا، نوکری دے دوں گا، تم جو چاہے وہ دے دوں گا۔ حسین نے کہا، نہیں، مجھے تیری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نوکر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بادشاہیت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے نانا کے دین کے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو بولو، اگر کوئی یہ کہہ دے امام حسین کربلا کی سرزمین کے لیے پانی کے لیے ترس رہے تھے، تو یہ جملہ صحیح ہوگا کیا؟ نہیں، یعنی کہ کربلا میں پانی امام حسین کے لیے ترس رہا تھا۔ لیکن دیکھو، 56 سال کا گرتی ہوئی عمر والا شخص، جانتے ہیں نا لوگ 56 سال کی عمر میں جوانی کے بھراٹے میں نہیں ہوتا ہے یعنی کہ انسان، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 56 سال 5 ماہ کی ہو گئی تھی۔ ذرا زور سے بولو، 56 سال 5 ماہ 5 دن آتا ہے میرے دوستو۔ یہ جو عمر ہوتی ہے نا، اپنے گھر میں آرام کرسی پر ٹیک لگا کر ہاتھ پیر دبوانے کی عمر ہوتی ہے۔ کبھی ادھر سے بیٹا آ جائے، کبھی ادھر سے بیٹا آ جائے، کبھی ادھر سے بیٹی آ جائے، کبھی ادھر سے بہو آ جائے اور اپنے بزرگ کی خدمت کرے، یہ وہ عمر ہوتی ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عمر میں کوئی کرسی پر، کوئی پلنگ پر آرام نہیں کر رہے تھے پیارو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر نماز فجر سے لے کے نماز ظہر تک اتنے یعنی کہ کام میں بیزی تھے۔ تم جانتے ہو کون سے کام میں بیزی تھے؟ کبھی حور کٹ کر گر رہے تھے، امام حسین اپنے کندھے پر اٹھا کر لاد کر حور کی لاش کو لا رہے تھے۔ کبھی وہاب کلبی کٹ کر گر رہے تھے۔ 56 سالہ اللہ کا بندہ کربلا کی ریگستان سے یعنی کہ شہیدوں کی لاشوں کو اٹھاتا ہوا لاتا نظر آ رہا ہے۔ کبھی وہاب کلبی گر رہے ہیں تو کبھی حور گر رہے ہیں، کبھی حضرت عباس کے بازو کٹ کر کے فرات کے کنارے گرتے ہوئے امام حسین کو نظر آ رہے ہیں، کبھی حضرت عباس کا لاشا گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک 56 سالہ اللہ کا پیارا بندہ جس نے اذانوں کی حفاظت فرمائی ہے، جس نے نمازوں کی حفاظت فرمائی ہے، جس نے ان کے بچوں کو قربان کر کے ہمارے دین کی حفاظت فرمائی ہے، وہ امام حسین نماز فجر سے لے کر ظہر تک صرف شہداؤں کی لاشوں کو جمع کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھو پیارو، یہ مسئلہ تمہارے سمجھ میں آ جائے گا۔ سرٹ شاہ پور کی سرزمین پر الحمدللہ تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے گاؤں کے لوگ یہ کھیڑے کو وہ کھیڑے کو دور دور اپنے تجارت کی نیت سے جاتے ہیں، ہلدی لانے کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کی نیت سے جاتے ہیں، صبح گھر پہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، جو بھی یعنی ناشتہ کر لیتے ہیں، لیکن راستے میں جب جاتے ہیں، کھیڑے میں جب جاتے ہیں، بولو پیارو بولو، کنٹل کنٹل کے تھیلے اٹھائے جاتے ہیں۔
اتنے تھیلے اٹھا لینے کے بعد پانی کی پیاس تمہیں ستاتی ہے یا نہیں ستاتی؟ ذرا زور سے بولنا، زور سے بولو پیارو، تم پانی پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں؟ تھک جاتے ہیں نا، جب صحیح تھکتے ہیں ہم پانی کی یاد کرتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ناشتہ نہیں کرے ہوئے ہیں، 3 دن سے قیمے میں پانی نہیں تھا پیارو۔ امام حسین پانی کے لیے نہیں ترس رہے تھے، امام حسین نے پانی کے قطرے قطرے کو ٹھوکر مار کے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلتا ہوا ہوں، مصطفیٰ کا نوازا ہوں، میں پانی کے لیے نہیں ترس رہا بلکہ میں شریعت مصطفیٰ کے لیے بے چین ہوں، میں شریعت مصطفیٰ کے لیے ترس رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشیں اٹھا اٹھا کر، بولو تھکے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ذرا زور سے بولو۔ ہلدی کا وزنی تھیلا اٹھانے والے بولو، مولانا کے گھر پر وزنی اناج کا تھیلا لا کر دینے والوں ذرا زور سے بولو، تھیلا اٹھانے کے بعد طاقت لگتی ہے یا نہیں؟ پانی کی پیاس لگتی ہے یا نہیں؟ میرے سرٹ شاہ پور کے تمام تاجر یہ کہیں گے، سب یہ کہیں گے وزن اٹھانے کے بعد بالکل پانی کی پیاس لگ جاتی ہے۔ امام حسین کی چپل کو چومتے ہوئے ہم سوال کریں گے، حسین حضرت حور کی لاش کو آپ نے اٹھائے، حضرت وہاب کی لاش کو اٹھائے، علی اکبر کی لاش کو اٹھائے، حضرت قاسم کی لاش کو اٹھائے، ننا علی اصغر جو آپ کے باہوں میں دم توڑ رہا تھا، حسین آپ نے اس کی لاش کو بھی زمین پر رکھ دیا ہے، عباس کی لاش کو آپ نے اٹھائے، کربلا میں 72 آپ کے ساتھ تھے جتنے بھی شہید ہوئے، سب کی لاشوں کو آپ نے حسین لائے۔ پانی کی پیاس آپ کو ستا رہی ہے یا نہیں ستا رہی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے لاشوں کو اٹھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ حسین ہے جس کے آنکھوں میں آنسو رب کائنات نے بھی دیکھنا پسند نہیں فرمایا۔ یہ وہ حسین ہے جس کی آنکھوں کے اندر آنسو ایک جانور ہرنی نے بھی دیکھنا پسند نہیں فرمایا۔ یہ وہ حسین ہے جس کی آنکھوں میں آنسو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھنا پسند نہیں فرمایا۔ سرٹ شاہ پور کی رضا مسجد میں سانس لینے والے سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا واقعہ ہے جو رب نے حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھا؟ یہ وہ کون سا واقعہ ہے جو ہرنی ایک جانور ہے جس نے حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا پسند نہیں فرمایا؟ یہ وہ کون سا منظر ہے جس نے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو محمد الرسول اللہ نے پسند نہیں فرمائے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل یہ 9 اور 10 کا یعنی کہ موسم چل رہا ہے، اس لیے امام حسین کی یاد کر لی جائے گی۔ آنے والے جمعوں میں بتایا جائے گا کہ امام حسین کے آنسوؤں کو رب کائنات نے برداشت نہیں فرمایا ہے۔ جنگل کی جانورنی ہرنی نے امام حسین کی آنکھوں میں آنسوؤں کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار کرتے تھے، میری بیٹی فاطمہ میرے حسنین کریمین کو رونے مت دینا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جنتی دلہا، جنتی جو سردار ہیں وہ حسنین کریمین کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے ان دونوں بچوں کو رونے نہ دے میری بیٹی، جب یہ روتے ہیں نا مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ میرے حسین کو رونے نہ دینا، کربلا کی سرزمین پر جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ظالموں نے امام حسین کو صرف رلایا نہیں میرے دوستو، امام حسین کے چمن کو، ہرے بھرے چمن کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ کبھی حضرت عباس کی گردن کو کاٹا ظالموں نے، کبھی حور کی گردن کو کاٹا ظالموں نے، کبھی وہاب کی گردن کو کاٹا ظالموں نے۔ 18 سال کے بیٹے کی شادی کے لیے دلہن کو ڈھونڈا جاتا ہے، دلہن کا انتظام کیا جاتا ہے، 56 سال 5 ماہ 5 دن کا حسین اس کے 18 سال کے بیٹے کی گردن کو کاٹ کر
حضرت علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے میرے دوستو۔ حضرت امام حسن کو ظالموں نے زہر دے دیا تھا، جس نے بھی زہر دیا تھا وہ زہر آلودہ جام حسن نے پی لینے کے بعد جام شہادت نوش فرما لیا۔ بھائیوں میں بڑی محبت تھی، جب حسن کا وصال پاک ہوا، شہید ہوئے، ظالموں نے دیکھا رہی۔ امام حسین قاسم سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اپنے بھتیجے سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت قاسم رن کے میدان میں گئے تو قاسم کا دھڑ الگ گردن الگ ظالموں نے کر دیے ہیں۔ اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، بہن زینب بلک بلک کر حسین کو دیکھ کر کے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مولا یہ وقت ختم نہ ہونے دے، میرا بھائی حسین بھی کربلا کے میدان میں جائے گا تو واپس نہیں آئے گا مولا۔ یعنی کربلا کے میدان میں جتنے بھی تیرے چاہنے والے بندے، تیرے صالحین بندے جا رہے ہیں، اے اللہ جا رہے ہیں، واپس نہیں آ رہے ہیں، جا تو رہے تھے، حسین لا رہے تھے، اسلام کے مقدس شہدادوں، ہر کوئی قیمے کے اندر رو رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دیتے دیتے کہا کہ سنو تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ زینب یعنی کہ زینب کو قریب کر لیتے ہیں، اپنی بہن کو قریب کرتے ہیں۔ دیکھو اپنے بہنوں سے پیار کرنا، پیارو بولو بہن سے پیار کریں گے نا۔ بہن کبھی مکاری سے محبت نہیں کرتی ہے، اس کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ حضرت زینب کو حسین نے قریب کر لیا۔ قریب کرنے کے بعد میرے دوستو، وہ زینب جس کا دل بہت دکھا ہوا تھا، مدینے کی گلیاں چھوڑ گئی ہے، نانا کا وطن مکہ مکرمہ چھوڑ گیا ہے، کوفہ والوں نے دھوکے سے بلا کر کربلا کے میدان میں روک دیا۔ وہ کربلا کا میدان جس میں شامیانے کا انتظام نہیں تھا، تپتی ہوئی ریت پر امام حسین کو اپنے قافلے والوں کو روک دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ زینب امام حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے نا میرے دوستو، سسکیاں نہ سسکیاں باندھ لی جاتی ہے، غشی تاری ہوتی ہے۔ حسین سنبھالتے ہیں، قریب کہہ کے کہتے ہیں کہ بہن زینب صبر کر، تو صابرہ ہے، تو نے مدینہ چھوڑا، میری قاتل صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ بہن زینب تو نے مکہ مکرمہ کی گلیوں کو چھوڑا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ بہن آج تو تیرا امتحان کا وقت ہے، ظالموں کی تلواریں ہوں گی، تیرے بھائی حسین کی گردنیں ہوں گی، تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ اپنی بیوی کو بھی قریب کر لیے، اپنی بچیوں کو بھی قریب کر لیے۔ جو حسین کا گھوڑا تھا امام حسین کے قریب آ گیا، اپنے سر کو جھکائے ہوئے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو فجر سے لے کے ظہر تک امام حسین ایک ایک جانباز کو، ایک ایک بہادر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر دلہا بنا کر کے بھیج رہے تھے۔ امام حسین کے یعنی کہ رن کا آدمی، امام حسین کے قافلے کا آدمی، جس کے اوپر 3 دن سے پانی بند ہے، گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد ایسا دکھتا تھا جو 22,000 لشکریوں کو نگل جائے گا۔ اتنی بڑی بہادری والا، بولو امام حسین کربلا کی میدان میں پانی کے لیے ترس رہے تھے کیا؟ نہیں، اگر ترسنے والا ہوتا تو 3 دن کا بہادر 3 دن کا پیاسا گھوڑے پر نہیں بیٹھتا۔ امام حسین کے پیر پکڑ کر کے کہتا، حسین پہلے پانی پلا دیجئے، بعد میں میدان دیکھا جائے گا۔ ہر کوئی دیکھ کر، کربلا والوں کے اندر یہ ماحول تھا، 22,000 لشکر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کون؟ یہ 72 امام حسین کے چاہنے والے۔ اور ایک جھلک تم کو واقعہ بتاتا ہوں ہنسنے کا کیسا ہے۔ بتایا جاتا ہے 2 صحابی تھے، جو یعنی کہ ایک صحابی ان میں ایسے تھے، کبھی جوانی میں ہنسے نہیں پیارو، مذاق دل لگی کریں گے، کسی بزرگ کے دیکھ کے مذاق اڑائیں گے نہیں، کسی داڑھی والے کو دیکھ کر مذاق اڑائیں گے نہیں۔ ایک یعنی کہ کربلا کا منظر میں بتا رہا ہوں، ایک صحابی مسکرائے، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، ان کے ہاتھ میں تیز و ترار یعنی تلواریں ہیں، کھانے پینے کے لیے ہے، سواریاں ہیں، بڑا بڑا بہادر ہے، لیکن انہوں مسکرا رہے ہیں۔ جس نے دیکھا کہا یہ ہنسنے کا موقع ہے، یہ مسکرانے کا موقع ہے۔ وہ صحابی نے کہا سنو، اس سے پہلے تم نے مجھے ہنسنے کے لیے کبھی دیکھا، ہنستے ہوئے کبھی دیکھا؟ انہوں نے کہا بخدا میں نے کبھی
تمہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی جوانی میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بچپن میں تھلکلیاں اڑاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کبھی تم نے ہنسے نہیں یہ منظر میں، یہ ماحول میں جدھر 72 ہے، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، جس کے ہاتھ میں تیز وہ ترار تلواریں ہیں، کھائے پیے گھوڑوں کے ساتھ یعنی تندرست نظر آ رہے ہیں، پھر تم ہنس کیسے رہے ہیں؟ ہنسنے والے صحابی نے کہا سنو، اس سے پہلے ایسا منظر باخدا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سامنے 22,000 لشکری اپنے تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اس تلوار اور یہ گردن کے بیچ میں حور پانے کے لیے اتنا ہی قافلہ ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ ظالموں کی تلوار ہو، میری گردن ہو، مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں، حور میرا انتظار کریں، اتنا پیارا منظر میری زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، میں اس لیے مسکرا رہا تھا۔ بولو کربلا والے یعنی ڈرپھک تھے کیا؟ ڈرپھک نہیں، ہر گھوڑا سوار کربلا کی میدان میں جا کر اپنی تلوار سے ظالموں کی گردنیں کاٹتا ہوا آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے جدھر تلوار چلتی ہزاروں لوگ، سووں لوگوں کو گرا کر کاٹ کر واپس آتا اور کہتا حسین 22,000 لشکریوں میں ایک بھی بہادر نہیں ہے، حسین ایک بھی بہادر نہیں ہے۔ قاسم کا واقعہ بولا جاتا ہے، قاسم جب جاتے ہیں رن میں جانے سے پہلے لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو یہ حسن کا بیٹا ہے جس کی تلوار بھی چل رہی ہے، جس کا گھوڑا بھی چل رہا ہے، کتنا مضبوط نظر آ رہا ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، کیسا چل رہا ہے، دیکھو اس کی تلوار کے وار سے بچو۔ یہ کہنا ہی ہے کہ قاسم کئیوں کو نعرے جہنم کر کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں چچا کربلا کی سرزمین پر میرا مقابلہ کرنے والا کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کرا ہے۔ 3 دن کا پیاسا قاسم 72 میں سے جتنے بھی پیاسے جا رہے ہیں اپنی تلوار کی شان دکھا کر کے آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں حسینی قافلے میں پانی کے لیے نہیں ترس رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں امام حسین سب کو دلہا بنا کر کے بھیج رہے تھے۔ ایک ایسا وقت آ گیا دوستو کہ اب امام حسین کو کوئی دلہا بنانے والا نہیں تھا، تھے تو قیمے میں ساری عورتیں تھیں، جسے رن میں جانے کی، جسے میدان میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شریعت مصطفیٰ کی گھر کی خواتین بے پردہ ہو سکتی ہے کیا؟ ذرا زور سے بولو۔ زینب اپنے جسم کو چھپائے ہوئی تھی، شہربانو اپنے جسم کو چھپائی ہوئی تھی، سکینہ اپنے جسم کو چھپائی ہوئی تھی۔ حسین کے جتنے بھی خواتین تھے، جتنے بھی ساتھ والے تھے، اپنے جسم کو چھپائے ہوئے تھے، اتنا جسم کو چھپائے ہوئے تھے کہ ان کے سر سے بال کو بھی کوئی نہیں دیکھ سک رہا تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مولا میرے رضا محلے میں، بالخصوص میرے رضا محلے کی گلی میں تمام عورتوں کو پردے سے رہنے کی ہدایت نصیب فرما۔ سب سے پہلے میری بیوی اور میرے بیٹیوں کو پردے میں رہنے کی ہدایت نصیب فرما اے مولا، اور جہاں میں جتنے بھی مومن خواتین ہیں ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ امام حسین کا گھوڑا ہے دوستو، اور آزو بازو سے ساری عورتوں نے گھیر لیا ہے۔ امام حسین سب کو تسلی دے رہے تھے، سب کو سمجھا رہے تھے۔ ذرا بولو نا، باپ کا لاشا سامنے ہو، بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہو، اور سمجھانے والا بھی اب ٹکڑے ہونے والا ہے، سمجھ آتا ہے کیا پیارو؟ ذرا زور سے بولو۔ انسان کے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ ہاں تو کہہ رہے ہوں گے زینب زارو قطار رو رہی تھی، شہر بانو رو رہی تھی، اب امام حسین گھوڑے کی پشت پر بیٹھے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں، گھوڑے سے کہتے ہیں چل آگے بڑھ، ظالموں کی گردنیں میرے تلوار کا انتظام کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ امام حسین بار بار گھوڑے سے کہہ رہے تھے چل آگے، چل آگے، گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا پیارو۔ امام حسین کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ نام رکھے حسین نے سب کو تو شہید کر دیا پھر اپنی گردن کو بچا لیا۔ حسین نے گھوڑے سے کہا میرے جانور، میری سواری آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ گھوڑے نے زبان حال سے کہا آقا اپنے قدموں کو میں اگر ہلا دوں تو آپ کی بچی زخمی ہو جائے گی، آپ کی بچی نے میرے پیر پکڑ رکھی ہے۔ امام حسین نے اپنی گردن کو جھکا کر دیکھا تو امام حسین کی چھوٹی بیٹی
جس نے گھوڑے کے پیروں کو پکڑ رکھا تھا، امام حسین اترتے ہیں، بیٹی کو گلے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں میری بچی، یہ امتحان کا وقت ہے، صبر کا وقت ہے میری بچی، تجھے صابرہ بن کر کے رہنا۔ بچی نے کہا بابا مدینے کو چھوڑا تو آپ کے دم پر چھوڑا بابا، مکے کو چھوڑا تو آپ کے دم پر چھوڑا بابا، کربلا کی ریگستانوں میں یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کر رہے ہیں نا بابا، آپ کی خاطر برداشت کیے ہیں، جاؤ گھروں میں جا کر بیٹی سے کہنا سب سے زیادہ تمہیں گھمڑ اپنی دولت پر ہے یا جائیداد پر ہے، تو کروڑ پتی بیٹی بھی ہوگی نا، وہ یہ کہے گی مجھے جائیداد پہ گھمڑ نہیں ہے، مجھے اپنی دولت پہ گھمڑ نہیں ہے۔ اس سے پوچھو پھر گھمڑ کس پر ہے، تو وہ کہے گی باپ کی طرف اشارہ کہے گی، ایک بوڑھے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہے گی مجھے گھمڑ ہے، فخر ہے تو میرے باپ کے اوپر ہے، کربلا کی سرزمین پر۔ بیٹی نے کہا بابا آپ وہاں جا رہے ہیں، جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے، ہمیں نانا کے گاؤں کو کون پہنچائے گا، مدینے کون پہنچائے گا؟ اسلام کے مقدس شہزادوں، وقت بدلتا جا رہا تھا، ظالمے کی للکار ہو رہی تھی، ایک ظالم خیمے کی طرف آ رہا تھا۔ امام حسین نے جب اس ظالم کو دیکھا تو دنیا والوں کو بتایا وہ حسین 3 دن سے پیاسا تھا، جو فجر سے لے کے ظہر تک لاشیں اٹھا رہا تھا، وہ حسین بزدل نہیں تھا۔ حسین نے شہربانوں کو اور زینب کو آواز لگائی، کہا سنو ظالم خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے، امام حسین کے ہوتے ہوئے میرے خیمے والوں پر آنچ آ جائے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی بیٹی کو بہن کے اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے گھوڑے کو ایڑی لگائی، جب سے بار بار ایڑی لگا رہے تھے گھوڑا جا نہیں رہا تھا، جیسا ہی بچی نے گھوڑے کے پیروں کو چھوڑا تو اب ایڑی لگاتے ہی گھوڑا ایسا چل رہا تھا جیسا کہ خیر خدا کی بجلی گرتی ہے اور پورے گاؤں کو برباد کر کے رکھتی ہے۔ امام حسین کا گھوڑا ظالموں پر ایسا ٹوٹ پڑا کہ کہا جاتا ہے امام حسین جو چل رہے تھے 22,000 لشکری آگے نہیں، حسین کے جلال کو دیکھ کر، حسین کی تلوار کو دیکھ کر، حسین کے تیز رفتار گھوڑے کو دیکھ کر اپنی صفوں کو پیچھے کرتے ہوئے چلے گئے۔ اتنا پیچھے کرے کہ حسین خود ان 22,000 کمزوروں کے بیچ میں گھس گئے ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، امام حسین کی تلوار وہ جوہر دکھا رہی تھی میرے دوستوں، کہ یعنی کہ اس 22,000 کمزوروں میں، 22,000 بزدلوں میں، 22,000 کتوں میں امام حسین کی تلوار ایسی چلی کہ قیامت تک تاریخ دیکھے گی کہ امام حسین وہ نانا کا نواسا ہے جو دنیا کے اندر ایسا نواسا پیدا نہیں ہوگا۔ امام حسین کی تلوار چلتی جا رہی تھی دوستو، جہنمیوں کو ڈالتی جا رہی تھی۔ جب یعنی کہ اس کے سپہ سالار دیکھے، 22,000 کے کمانڈر دیکھے تو آواز لگائے دیکھو یہ مصطفیٰ کے گود میں کھیلنے والا حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جب اس کو پیاس لگ جاتی تھی تو مصطفیٰ کی زبان کو چوم لیا کرتا تھا، یہ وہ حسین ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایک صف کر کے نہ جاؤ، سارے مل کر حملہ کرو۔ وہ شیر امام حسین جس نے فاطمہ کا دودھ پیا، جس نے علی کی گودوں میں کھیلا، جو مصطفیٰ کو اپنی پیشانی چومنے کے لیے جی دیا کرتا تھا۔ ظالموں نے امام حسین کو، محمدی گھرانے کے شیر کو دھوکے سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ظالموں نے اتنی تلواریں، اتنے تیر دور سے برسائے ہیں، معلوم ہے حسین کے مقابلے میں تلوار لے کر جانا ناممکن ہے۔ ظالموں نے دھوکے سے تیر چلانا شروع کر دی امام حسین پر۔ وہ امام حسین کبھی یعنی کہ تماچا نہیں کھائے ہیں، اتنی تیریں امام حسین کا جسم پر لگ رہی تھی خلیل صاحب، خون کے پھوارے نکل رہے تھے۔ بولو جسم سے خون نکلنے کے بعد انسان کے اندر کمزوری آتی ہے یا نہیں؟ خون کے پھوارے نکل رہے ہیں امام حسین پر، غشی تاری ہو گئی۔ جب ظالموں نے دیکھا شیر یعنی کہ غشی تاری ہو رہی ہے، قریب آ کر تلوار کے وار مارنا شروع کر دیے۔ کسی کتاب میں آتا ہے ایک ظالم نے امام حسین کے ہونٹ پر وار کیا، جس سے ہونٹ امام حسین کا پھٹ گیا۔
بہن زینب دور سے دیکھ رہی تھی، کہا زینب نے، او ظالم، میرے بھائی کے منہ پہ نہ مر، میرے بھائی کے ہونٹوں کو نہ مر، اس پہ سے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ وہ ہونٹ ہے جسے مصطفیٰ چوم کر تسلی لے لیا کرتے تھے۔ امام حسین کو ایک شقی قلب نے دور سے ایک ایسا تیر مارا کہ پیشانی میں آ کے لگ گیا۔ میرے دوستو، وہ تیر پیشانی میں لگنا ہی تھا کہ وہ جنتی ستارہ آسمان سے ٹوٹا، گھوڑے کی پیٹھ سے نڈال ہو کر وہ حسین، تم سمجھ رہے نا، جو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے جیسے گنہگاروں کو، نجیب اللہ کے جیسا گنہگاروں کو، اس کا بیٹا مسیب اللہ خان کے جیسے گنہگاروں کو، میرے آنے والی پشتے جو گنہگار ہوگی لیکن ان کے دل میں عشق حسین ہوگا، وہ حسین جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کے آواز لگائیں گے، آؤ نا نانا کے امتیوں آؤ۔ کون حسین؟ جو کربلا کی سرزمین پر چھلنی چھلنی ہو گیا، وہ حسین نڈال ہو کر گھوڑے کی پشت سے کربلا کی سرزمین پر آ کر کے گرے۔ ظالم نے دیکھا یہ حسین ہے، علی کا بیٹا ہے، اس کے باپ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، پھینکنے کے بعد 100 آدمی مل کر اس گیٹ کو ہلا نہیں سکے، وہ حسین زمین پر گرا ہوا ہے۔ ظالموں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حسین کے قریب چلے جائے۔